نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على أصحاب محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على حسن محمد صل على حسن محمد صل على حسين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہے نہ نماز تھی تیری نہایت ہی قابل صد احترام زینت رونق محفل عزت مآب جناب قاضی ذکاء الحسن صاحب وارثان منبر و محراب
قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے جملہ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز و مکرم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اس رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے یہ ذکر کرنا نصیب فرمائے۔ جتنا اس رب العالمین کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ساری بات توفیق کی ہے، وہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اس محبوب نبی کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین ذی وقار، میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اسی لفظ سے کر رہا ہوں کہ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ہر دن بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اس بات کے اوپر آپ کا ایمان اور بڑھے گا کہ یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو اس قدر نہ تھا، پہلے اتنے جوش و خروش سے ہر گلی ہر محلے کے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دن بدن اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہم اس کا جواب بڑا سادہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہم سے نہ پوچھو، ہمت ہے تو قرآن سے پوچھو، رب تعالیٰ کے فرمان سے پوچھو، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کہ اے میرے محبوب، جو وقت گزرتا چلا جائے گا، جو زمانے گزرتے چلے جائیں گے، جو صدیاں گزرتی چلی جائیں گی، جو لمحے گزرتے چلے جائیں گے، تیری عظمت کے جھنڈے اور بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمیں چنا، وگرنہ وہ بلند تو خود کر رہا ہے، وہ اور اس کے فرشتے تو دن رات جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اور ہمیں جو اس نے چنا، ہمیں اس کا یہ اعزاز ملا کہ ہم جو ذکر کرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا۔ اور پھر اس سے آگے ذرا غور کریں، میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے موضوع کو آگے لے جانے کے لیے، اور اگر رب تعالیٰ نے توفیق دی، پڑھے لکھے لوگ یہاں سارے تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام کا جو نور مبارک ہے، کیونکہ آمد کا وقت قریب ہے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، آج 2 ربیع الاول ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس نور کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، تو جس نور کو خدا نے اپنے نور سے بنایا، اس نور مصطفیٰ سے۔ اب ذرا غور کریں، اس کائنات کے اندر ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر۔ ہر پیغمبر کی حیات ظاہری یا وصال کے بعد یہی انسان یا تو انہیں خدا بنا بیٹھا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھا، مگر قربان جائیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔
رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے جو آپ کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا ہے اب انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ارے جو کام میں انبیاء سے لیا کرتا تھا اب وہ کام میں تیرے میلاد منانے والوں سے لیا کروں گا۔ تیرا میلاد بتائے گا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ میرے محبوب تیرا میلاد ایسے ہوگا کہ ہر تقریر کے اندر تیری ولادت کا ذکر ہوگا، ہر تحریر کے اندر تیری ولادت کا ذکر ہوگا، ہر شعر کے اندر تیری ولادت کا ذکر ہوگا، ہر مصرے کے اندر تیری ولادت کا ذکر ہوگا، اور تیرا میلاد بتائے گا لوگوں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان رکھتا ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو والد و ما ولد کی شان رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے، میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا میری خوش قسمتی کہ جس جگہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں اس جگہ پر میرے والد محترم قبلہ عالم حضرت علامہ قاضی مشتاق صاحب آپ میں سے ہر کوئی ان کو جانتا ہے۔ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو ان کے صدقے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنا سکھایا۔ عزیزان گرامی یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن تم میلاد مناتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو، 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہو، 12 ربیع الاول ہی کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہوا، یہ ہمیں کہا جاتا ہے، تو خوشی مناتے ہو غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہے 9 ربیع الاول کو۔ اگر ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان لی جائے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت، 12 ربیع الاول کو ہی وصال، تو پھر دکھ اور موت کا غم وہ منائے جن کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، اور قیامت کے بعد بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں جماعت اہل سنت۔ سامعین ذی وقار ذرا گفتگو کو سمجھیں، میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ ہم جو یہاں آئے ہیں میلاد کی محفل منا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت ہوئی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی، تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا ہے۔ ذرا آئیں، میں آپ کو اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ جامع الداری کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت بنایا جسے شجر الیقین کہا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طاؤس کی شکل میں اس درخت پر بٹھا دیا۔ اب یہ طاؤس 70,000 سال تک رب کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے چاہا، آئینہ حیات بنایا، اور اس طاؤس کے سامنے جب آئینہ حیات لایا گیا، اس طاؤس نے جب اپنے حسن و جمال کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے۔ یہ 5 سجدے اس امت کے لیے 5 فرض نمازیں بنے۔ اب حسن و جمال کیا ہوگا، حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ آئیں میں ساتھ دلیل دے رہا ہوں کہ وہ حسن و جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ اللہ مبارک، داری دار چادر مبارک، کملی مبارک کی آرام فرما رہے ہیں۔
حضرت جابر بن سمرہ تشریف لاتے ہیں، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ نبی کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کبھی آسمان پر چمکنے والے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت جابر بن سمرہ اس خیال میں گم ہیں کہ دونوں میں سے خوبصورت کون ہے، ابھی اس خیال میں گم ہیں کہ تاجدار کائنات جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہے، چشمان مقدس کھلتی ہیں، پوچھتے ہیں جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ریت کے ذرے چمک رہے ہیں، یہاں پانی کے اندر عکس ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، میں سوچ میں مبتلا ہوں دونوں میں سے خوبصورت کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے جابر پھر فیصلہ کیا ہے؟ قربان جائیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند اپنی جگہ، مگر چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی ادھار ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جمال ہی ایسا، اور ان کے صحابہ، میں یہاں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور یہ حدیث ہر ایک کے لیے ہے سمجھنے کے لیے۔ یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ عربی کے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، تو ان کی اجازت سے اور ان کے سامنے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا عالم دیکھیں ذرا، چشمے تصور میں اس منظر کو لائیں۔ عروہ بن مسعود سفیر بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافر بھیجتے ہیں، سفیر بنا کے، اور ساتھ کہتے ہیں جا کر دیکھنا، غور کرنا محمد مصطفیٰ کے جاننے والے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے، محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والوں کے خیالات کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ عروہ بن مسعود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، معاملات ختم ہوتے ہیں، عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، کافر پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کس قوم کے ساتھ لڑائی کرنے لگے ہو، ایسی قوم کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں نہ لڑو، ایسی قوم کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ کافروں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم واللہ لو تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن علی وقات کف رجل منہم، خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد مصطفیٰ اپنا لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں، ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ یہ شان دیکھیں، اور آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں واللہ وَإِذَا تَوَضَّعَ فَكَانُوا يَقْتُلُونَ بِوُضُوئِهِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، سارے صحابہ پانی اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ ایو قوم، واللہ ایو قوم، ایسی قوم ہے وفدوا علی الملوک وفدوا علی القیصر والکسریٰ والنجاشی، خدا کی عزت کی قسم میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں بڑے بڑے بادشاہان وقت کے درباروں میں بھی گیا، واللہ میں نے آج دن تک کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے نے جو محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، جتنی وہ تعظیم کرتے ہیں میں نے اتنی کسی کی تعظیم نہیں دیکھی۔ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس قدر شان ہو تو پھر ذکر کیوں نہ کریں، اس قدر مقام و مرتبہ ہو تو پھر ہم دل کھول کر میلاد کیوں نہ منائیں، وہ حسن و جمال ہے، خدا کی بارگاہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آئینہ حیات کے بعد اس نور مبارک پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھا،
اب خدا نے نور مصطفیٰ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اب جب اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا، وہ نور مصطفیٰ شرم و حیا کے پسینے میں شرابور ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے سر انور کے پسینے سے تمام انبیاء کو بنا دیا. رب تعالیٰ نے چہرہ مبارک کے پسینہ مبارک سے شمس و قمر کو بنا دیا. ذرا غور کریں، شمس و قمر بھی بنے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے انبیاء بنے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پسینے سے، اور خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے انبیاء موجود ہیں، انبیاء کی ارواحیں ہیں. رب تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام انبیاء کی ارواح کو بنایا، اور پھر کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے. انبیاء یک زباں ہو کر کہہ رہے ہیں اے میرے مولا، ہم بھی مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. سارے انبیاء نے اقرار کیا. عزیزان گرامی، اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کی ارواح کو بنا دیا. رب تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائیں. اب اللہ رب العزت نے عقیق احمر کی سرخ عقیق کی ایک قندیل بنائی، اور نور مصطفیٰ کو اس میں اس طرح رکھا جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے بندہ. نور مصطفیٰ قیام کی حالت میں اس قندیل میں کھڑا ہے. 1000 سال تمام ارواح نور مصطفیٰ کا طواف کرتی ہے. 1000 سال نور مصطفیٰ کا طواف ہو رہا ہے. 1000 سال کے بعد رب العالمین نے تمام ارواح کو کہا کہ اس نور مصطفیٰ کی طرف دیکھو. تمام ارواح نے نور مصطفیٰ کو دیکھا. بس جس نے سر انور کو دیکھا خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا. جس نے چشمان مقدس کو دیکھا خدا نے اسے وسیع النظر بنا دیا. جس نے جد اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا خدا نے اسے سخی بنا دیا. جس نے دندان مبارک کو دیکھا رب تعالیٰ نے اسے حسین و جمیل بنا دیا. جس نے ناخن مبارک کو دیکھا رب تعالیٰ نے اسے قاضی اور جج بنا دیا. جس نے قدوم مبارک کو دیکھا رب تعالیٰ نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ بنا دیا. اور جس نے کچھ نہ دیکھا خدا نے اسے یہودی، نصرانی اور عیسائی بنا دیا. ہم جو سارے یہاں بیٹھے ہیں نور مصطفیٰ کو کی جھلک ہم نے بھی دیکھی ہے. وہ نور مصطفیٰ ہم جو ذکر کر رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ڈاکٹر عبد الرحمان طاہر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ نور الہدا ہے محمد ہمارے، خیر الورا ہے محمد ہمارے، ثانی نہ کوئی پیارے نبی کا، سب سے جدا ہے محمد ہمارے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہ نور مصطفیٰ تمام ارواح کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں اپنا اظہار کروں. کنت کنزا مخفیا، خدا فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. خدا نے جب یہ چاہا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. آدم علیہ السلام، میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ رب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں کی مجلس میں کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں نے کیا کہا جب خدا نے کہا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟
فرشتوں نے کہا کالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، مولا تو اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پیدا کرے گا، جو زمین پر خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا اگر تو نے عبادت ہی کروانی ہے تو فرشتے بنا دے، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں میرے فرشتوں کو تم نہیں جانتے۔ اب وہ فرشتے کیا نہیں جانتے تھے؟ اگر اجازت ہو تو میں بتاتا چلوں، ذرا محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ وہ فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ کیوں بنانا چاہتا ہے، فرشتوں نے کیوں کہا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، کیونکہ فرشتوں کو پتا تھا کہ انسان جس چیز سے بنا ہے وہ ہے مٹی، انسان جس چیز سے بنا ہے اس کے اندر پانی بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے۔ پانی سیلاب کی صورت میں جب آتا ہے ہر چیز بہا کر تو فرشتے جانتے تھے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ مٹی یہ گدلا کر دیتی ہے ہر چیز کو، فرشتوں کو یہ بھی پتا تھا۔ ہوا یہ آندیاں آتی ہیں تباہی بربادی لے آتی ہے، فرشتوں کو پتا تھا یہ ان تین چیزوں سے بنا ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، یہ چیزیں کرے گا۔ مگر رب نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب رب العالمین کیا جانتا تھا؟ ذرا آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کا دربار اقدس لگا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ جنگ کا موقع ہے، جاؤ اپنے گھروں میں مال لے کر آؤ، جس کی جتنی توفیق ہے لے آؤ، جنگ کے لیے سامان لے کر آنا ہے۔ سارے صحابہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، عمر فاروق بھی گھر جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی گھر جاتے ہیں۔ عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اب دوسری طرف سیدنا صدیق محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت، اب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر کے اندر جا کر اپنے گھر کا سارا مال باندھتے ہیں، سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، دیواروں کو ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ بچے، سارا مال لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں کوئی چیز بچی تو نہیں، جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں بچا، سارا کچھ اکٹھا ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ سیدنا صدیق اکبر اپنے تن کے کپڑے اتارتے ہیں، اپنے تن کے کپڑے اتارتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، خدا نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل امین محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے، یہ کیا پہنا ہے، یہ کیسا لباس ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خدا نے سارے فرشتوں کو کہا ہے کہ آج سارے فرشتے وہی لباس پہنو جو لباس سیدنا صدیق سارے وہ لباس پہنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی۔ اب سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، سارا مال آقا علیہ السلام کے قدموں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے صدیق اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اے صدیق اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے بھی فرمایا تھا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ یا رسول اللہ یہ سارا کچھ تو آپ کا دیا ہوا ہے، صدیق اکبر کے لیے بس آپ کافی ہیں، آپ ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس سب کچھ ہے۔ اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اب آدم علیہ السلام رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. آدم علیہ السلام جہاں سے گزر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں وہ تعظیم کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں کہا مولا دو باتوں کی سمجھ نہیں آئی. ایک بات کہ جب میں بیٹھتا ہوں یا چلتا ہوں تو میرے اندر سے ایک پرندے کی آواز آتی ہے, پرندے کے پھڑپھڑانے کی طرح کی آواز آتی ہے. اور دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے میرے سامنے تعظیماً جھک جاتے ہیں. ان دو باتوں کی سمجھ نہیں آئی. تو رب تعالیٰ نے کہا اے آدم وہ پرندہ جس کی تجھے آواز آتی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے جو میں نے تیرے اندر رکھا ہے. وہ نور مصطفیٰ تیرے اندر ہر وقت میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, ہر وقت میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور دوسرا جو تم کہہ رہے ہو فرشتے تعظیماً جھک رہے ہیں, اے آدم یہ تیری وجہ سے نہیں ہے. کہا مولا یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اے آدم یہ اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. یہ فرشتے نور مصطفیٰ کی وجہ سے جھک رہے ہیں. ارے لوگوں یہ بات سمجھ آئی کہ خدا نے کہا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ تھا, وہ در حقیقت نور محمد مصطفیٰ کو تھا. جس نے نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا خدا نے اس کو قبول کر لیا. جس نے نور مصطفیٰ کو سجدہ نہ کیا خدا نے اس کو لعین کر دیا اور دنیا کو بتا دیا اب جو نور مصطفیٰ کو مانے گا میری رحمتوں کا حقدار ٹھہرے گا, اور جو نور مصطفیٰ کا انکار کرے گا میری لعنتوں کا وہ حقدار ٹھہرے گا. جیسے ہم اہل سنت والجماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نورن علی نور کہتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا, تیرا سب گرانا نور کا. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. اب ایک اور بات, یہ بات آپ نے اکثر سن رکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد تھی. تمام کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد. حالانکہ آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد میں کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا کہ جس کا نام آدم علیہ السلام نے کبھی محمد رکھا. یہ بات بڑی غور طلب. اور اس سے بھی بڑھ کر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ سارے انبیاء کو پتا تھا, اللہ نے عہد لیا. میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ تم زمین پر جا رہے ہو, تمہارے بعد ایک آخری محبوب نبی میرے آئیں گے محمد مصطفیٰ. جب بھی آ جائیں جس وقت آ جائیں تم نے ان کی رسالت کو ماننا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. اور اگر جب بھی اپنے دور کے اندر گزرتا وقت چلتا رہے تو اپنے لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے رہنا. سارے انبیاء کو پتا تھا. 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, اور اس سے بھی آگے چلیں حضرت عبد المطلب تک, ہر کسی کو انبیاء میں سے ہر کسی کو پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا. مگر کسی نے بھی اپنی اولاد میں سے اپنے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا. کسی نے نہیں رکھا. معلوم سب کو تھا, پتا سب کو تھا, مگر نام نہیں رکھا. آدم علیہ السلام کو تو اتنا پتا تھا کہ آدم علیہ السلام جب وہ بھول ہوئی, اور یاد رکھیں انبیاء معصوم ہیں عن الخطا, خطاؤں سے پاک ہیں انبیاء. آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی وہ خدا کا امر تھا, خدا کی منشا تھا. اب آدم علیہ السلام کو معلوم اس قدر تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اس جو ان سے بھول ہوئی تھی اس کے لیے معافی کے لیے بھی جو صدقہ دیا تھا وہ محمد مصطفیٰ کا دیا تھا. اب وہی آدم علیہ السلام رب العالمین کو کہتے ہیں مولا میری کنیت ابو محمد کیوں ہے؟ لما ربی کنیتی ابو محمد, کہ اے میرے رب میری کنیت ابو محمد کیوں ہے؟
تو اللہ نے کہا کہ اے آدم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا۔ آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرآ بنور محمد فی صراطک العشی، آپ نے عرش پر محمد مصطفیٰ کے نور کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے کہا ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذریتک، اے آدم یہ محمد مصطفیٰ ہے جو تمہاری ذریت میں سے ہوں گے۔ اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام نے آگے جو بات کی، آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے یہ بھی کہا لولاہ لما خلقت الافلاک ولا الدنیا ولا الاخرہ ولا السماوات والارض ولولا محمد ما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر محمد مصطفیٰ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم کچھ نہ بناتا، یہاں تک کہ اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ سے آدم علیہ السلام نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا، آدم علیہ السلام کے پاس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے آگے حضرت امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی علیہ رحمہ، مجھ بندے ناچیز کو موقع ملا ہے مصر میں کہ میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے اور ان کی لکھی ہوئی کتب کو پڑھا ہے۔ وہ امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نور محمد مصطفیٰ کو خدا نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اور اپنے نور سے بنایا۔ اور یہ امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی ہے کون؟ محمد انور کشمیری دیوبندی، اہل دیوبند کے علماء ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں دلیل کے طور پر تاکہ بات سمجھ آئے کہ جو بات میں کر رہا ہوں کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، جو دلیل میں آگے پیش کرنے جا رہا ہوں کسی عام بندے کی نہیں ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ وہ خود دیوبندی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناکالا ان سیوطی رحمہ اللہ تعالی انہو رعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثنین و عشرین مرتن فسألہو عن احادیثی ثم صححها بعد تصحیحہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سیوطی وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری آنکھ سے، خواب میں نہیں، اپنی ظاہری آنکھ سے محمد جاگتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 22 مرتبہ دیدار کیا۔ اور وہ کہتے ہیں امام سیوطی خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کسی حدیث کے بارے میں شک ہوتا نا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لکھوں یا نہ لکھوں۔ آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، آج بھی بڑے بڑے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، علماء پڑھتے ہیں۔ خصائص کبریٰ انہی میں سے ایک کتاب ہے جو آپ نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر لکھی ہے، شان پر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جس کسی حدیث کے بارے میں شک ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں سوچ میں ہوتا محمد مصطفیٰ خود میرے سامنے چل کر آ جاتے، خود تشریف لے آتے اور کہتے ہیں جلال الدین بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا یا رسول اللہ اس حدیث کے بارے میں فکر مند ہوں کہ یہ حدیث کہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جلال الدین لکھ لو یہ فرمان میرا ٹھیک ہے۔ اب وجہ کیا بنی؟ یہ تو ان کا قول ہے، امام جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں، یہ تو اہل دیوبند کے علماء کا ہے نا۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے جاگتے ہوئے ظاہری آنکھ سے 75 دفعہ محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا، خواب میں نہیں حالت بیداری میں۔ اب اس دیدار کی وجہ کیا بنی؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو کہ اس دیدار کی وجہ کیا بنی۔ وہ دیدار کرانے پہ آ جائے نا تو وہ غازی علم دین شہید کو بھی دیدار آ کے کرا جاتے ہیں، وہ غازی مرید حسین کو آ کے دیدار کرا جاتے ہیں، وہ غازی ممتاز حسین قادری کے پاس بھی آ جاتے ہیں، وہ حضور مجدد دین و ملت حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس بھی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دیدار کی وجہ کیا بنی جو اتنا دیدار مجھے ہوتا رہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک شخص تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا،
وہ کہتا تھا معاذ اللہ، آقا علیہ السلام کے والدین کریمین مومن نے۔ امام جلال الدین سیوطی کا دور ہے، امام جلال الدین واعظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور اعلان بتا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن ہیں۔ اب اس شخص نے امام جلال الدین سیوطی کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر۔ امام جلال الدین سیوطی نے مناظرے کی اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب مناظرے کا وقت مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گیا۔ جگہ کون سی تھی؟ امام جلال الدین سیوطی کا اپنا گھر۔ وہ شخص چل پڑا، اسے بھی پتا تھا کہ جو سامنے بندہ ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، وقت کا محدث ہے، فقیہ ہے۔ اب اس بندے نے، وہ بھی عالم تھا اپنے اس مکتبہ فکر کا، امام کی بارگاہ میں آیا امام جلال الدین سیوطی کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کہا جاؤ بازار میں جاؤ اور بازار میں جا کر جو سب سے اعلیٰ قسم کا انگور ہے وہ خرید کر۔ وہ خادم چلا جاتا ہے بازار میں، سب سے اعلیٰ قسم کا انگور خریدتا ہے، سب سے اعلیٰ خرید کر لاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس انگور کو صاف کروا کے خوبصورت برتن میں رکھتے ہیں۔ وقت مقررہ پر وہ بندہ آ جاتا ہے مناظرے کے لیے، امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے چلے مناظرہ شروع کریں۔ امام فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے آؤ تو صحیح، میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں تیار کی ہیں، وہ تو کھا لیں۔ وہ امام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، امام نے انگور منگوائے، انگور رکھے، انب عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ انگور آ گئے امام کی بارگاہ میں، امام جلال الدین سیوطی کے سامنے وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا یہ کھاؤ، خود بھی کھائے، اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے کھائے نا، اس کو بڑے مزے کے لگے، بڑے میٹھے لگے۔ وہ کہنے لگا جلال الدین بڑا خوبصورت پھل ہے، بڑا میٹھا پھل ہے، یہاں عام جگہ کا لگتا نہیں ہے، عام یہ ملتا نہیں ہے، کہاں سے لائے ہو؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑی مٹھاس ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ وہ جو سامنے میرے گھر میں کیکر کا درخت لگا ہے نا، یہ انگور میں نے وہاں سے توڑے۔ اب وہ عالم جو تھا نا، وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا اے جلال الدین، میں نے تو سمجھا تھا تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا فقیہ ہے، تو بہت بڑا محدث ہے، لوگ تیرے نام کے تذکرے کرتے ہیں، لوگ تیری کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، مگر مجھے پتا نہ تھا کہ تیرا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا میٹھا پھل اس کیکر کے درخت پر لگ جائے؟ امام جلال الدین سیوطی جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا ارے نادان، ارے ظالم، اگر اتنا میٹھا پھل کیکر پر لگ نہیں سکتا، خدا اپنا محبوب کسی کافر کے گھر میں نہیں بھیج خدا اپنا محبوب کسی کافر کے گھر میں نہیں بھیج سکتا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے کہا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو آج مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر کے اوثان خطا ہو گئے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ امام نے جب یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا، مناظرہ وہی ختم ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اب سکت نہیں رہی کہ میں مناظرہ کر سکوں، دلیل بڑی زبردست دی ہے۔ اب وہ چلا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میں اپنے حسب معمول اپنے معمولات کیے، کام کاج کیا، کام کاج کرنے کے بعد میں لیٹ گیا، سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا، آنکھ لگی، مقدر کا ستارہ چمکا، خواب میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ خود آ گئی اور کہا جلال الدین بیٹے، آج تو نے ہماری مومن ہونے کا دفاع کیا ہے، جا میں اپنے بیٹے محمد کو کہوں گی کہ جلال الدین کے پاس آتا جاتا رہا کر۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تب سے لے کر اب تک جب بھی خیال آتا ہے
محمد مصطفیٰ کا محمد مصطفیٰ خود چل کر میرے سامنے تشریف لے آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ قیامت کے پیامی ہے صبا کے جو پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ وہ کرم کرنے پہ آ جائیں، وہ کرم کرنے پہ آ جائیں، وادی ہمراہ ہو، فاتح قادیانیہ مجدد دین و ملت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، اور دیدار کر کے جب آنکھ کھلتی ہے نا، وہ چہرہ والضحیٰ سامنے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وہ سامنے ہیں، تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، ذرا مل کر میرے ساتھ، اج سکھ متران دی بندیری کیوں دلڑی اداس گریری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، الطیف و سرا میں طلعتی وشز بدا من وفرتی، فسکت ہنا من نظرتی، نینا دیا فوجاں سر چڑیاں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے دلات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اخیر مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں، سچ آ مل کر سچ آ کھاتے رب دی میں شان آکھا، جس شان کو شانہ سب بڑھا۔ پھر آگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، آستانِ عالیہ گولڑا شریف، آستانِ عالیہ گولڑا شریف۔ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پہرے دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ خود چل کر ان کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، پھر زمین و زمان، یہ مکان، یہ جگہ، یہ فاصلے، یہ سارے ختم ہو جائے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو میں نے آیے مقدسہ پڑھی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اعجاز اول آخر ظاہر باطن اور ہر چیز کو جاننے والا، یہ جو 5 کلمات اعجاز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔ اب کس طرح نعت ہے؟ هو الاول، حضور ہی سب سے اول ہے۔ میں ایک تمہید جو باندھی تھی، جو تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سب سے پہلے خدا نے بنایا۔ اور کہاں سے بنایا؟ اب اس کی طرف آ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضرت جابر پوچھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نور فجعل ذلك النور يدور بالقدرة ما شاء ولم يكن ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا السماوات والارض فلما اراد الله ان يخلق الخلق فقسم ذلك النور باربعة اجزاء فخلق من جزء الاول لوح ومن جزء الثاني قلم ومن جزء الثالث عرش ثم قسم جزء الرابع باربعة اجزاء فخلق من جزء الاول حملة الملائكة ومن جزء الثاني كرسي ومن جزء الثالث بقي الملائكة ثم قسم جزء الرابع باربعة اقسام فخلق من جزء الاول السماوات ومن جزء الثاني الارضين ومن جزء الثالث الجنة والنار ثم قسم جزء الرابع باربعة اجزاء فخلق من جزء الاول نور ابصار المؤمنين ومن جزء الثاني نور قلوبهم وهي معرفة الله تعالى ومن جزء الثالث نور انسهم وهو التوحيد لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طویل حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جابر، خدا نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة ما شاء، پھر یہ نور جہاں چاہتا رہا آزادانہ سفر کرتا رہا، جہاں چاہتا رہا۔ اب یہ جو جہاں چاہتا رہا آزادانہ سفر کرتا رہا، اس کی دلیل سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، حضور تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امی آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل تیری عمر کیا ہے؟ اے جبریل محبت کے ساتھ کہتے ہیں، یہ لمحے نصیبوں سے میسر آتے ہیں، نہ جانے پھر آئیں یا نہ آئیں، یہ گھڑیاں نصیبوں سے آتی ہیں میسر، یہ نصیبوں سے ملتے ہیں لمحے۔ تو ذرا سماعت فرمائیں، اپنے ذوق کو ایمان کو تازہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، جبریل آتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں کہ جبریل تیری عمر کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی اندازہ، کوئی تھوڑا سا پتا ہو؟ اندازہ ہونے کا یا رسول اللہ اتنا پتا ہے کہ خدا کے نورانی حجابات میں کے چوتھے پردے میں سے ایک ستارہ 70,000 سال بعد، یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 اس سے میری عمر کا اندازہ لگائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جبریل، خدا کی عزت کی قسم، جس ستارے کو تو دیکھا کرتا تھا وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کچھ نہیں ہے، زمین و آسمان کچھ نہیں ہے، ایک نور ہے اور ایک خدا ہے، بس دو چیزیں، ایک خدا اور دوسرا خدا کا نور۔ اور یہاں یہ بات بھی کرتا چلو، ایک ایسا لمحہ زندگی میں ایک پھر آیا کہ جب
ایک خدا تھا، دوسرا محمد مصطفیٰ تھے۔ وہ لمحہ کب آیا؟ جب حضور معراج کی رات آسمانوں کو گئے۔ محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر وقت ہے، اجازت ہے تو میں عرض کرتا چلوں۔ اجازت ہے؟ اب دیکھیں وہ نور مکہ سے چلا، محمد مصطفیٰ براق پر تشریف فرما ہے، حضور تشریف لے جا رہے، بشری لباس ہے، بشری کیفیات ہیں۔ مکہ سے مسجد اقصی سفر کا ایک حصہ، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سفر کا دوسرا حصہ، سدرۃ المنتہا سے آگے وکان قاب قوسین او ادنی، یہ سفر کا تیسرا حصہ۔ پہلے حصے میں زمینی سیر ہو رہی ہے، دوسرے حصے میں آسمانی سیر ہو رہی ہے۔ ساتھ کون ہے؟ براق پر جبریل امی۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے پہنچ کر محمد مصطفیٰ کی آمد کا دیدار کرنے کے لیے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ بحری کے اس سدرۃ المنتہا درخت پر جبریل امی بھی ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ میری انتہا ہے۔ اور یاد رکھیں سدرۃ المنتہا عالم مکان کی انتہا ہے اور عالم لا مکان کی ابتدا ہے۔ اور خدا کہاں ہے؟ عالم لا مکان کی جہاں انتہا ہوتی ہے، خدا اس سے آگے اپنی شایان شان اپنی قدرت کے ساتھ عالم مکان کی انتہا سدرۃ المنتہا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ عاشق لوگ لکھتے ہیں یہ تو جبریل تھا نا، یہ جبریل تھا، اگر صدیق اکبر جیسا ہوتا نا تو کہتا جلنا منظور ہے مگر محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا منظور۔ اگر سیدنا صدیق اکبر جیسا ہوتا تو کہتا چلنا منظور ہے چھوڑنا منظور نہیں۔ اب اس سے آگے تیسرا سفر میں مختصر کر رہا ہوں، اور اس سفر میں یاد رکھیں سدرۃ المنتہا سے جو آگے سفر ہے ایک نور آتا ہے نورانی حجابات میں۔ کبھی موقع ملا معراج کے حوالے سے گفتگو کا تو میں تفصیل سے اس موضوع کو بتاؤں گا کہ اس میں خدا کے پہلے محمد مصطفیٰ کے نام کے جو 99 نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے نام کے پردے آتے ہیں، اور ہر پردے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت جتنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں ان کے پردے آتے ہیں۔ ہر پردے کے اندر خدا کے نورانی حجابات ہیں، ہر نورانی حجابات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور پھر آخری انتہا پہ جاتے ہیں وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنا قریب؟ کہتے ہیں اب یہ خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے۔ یہ دو زندگی میں مرحلے ہیں، ایک ابتدا سے نور ہے، دو ہی ہیں، ایک خدا ہے ایک مصطفیٰ ہے، دوسری معراج کی رات۔ اب حقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا یہ جو نور ازادانہ سفر کرتا رہا نا، خدا نے چاہا، خدا نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے خدا نے لوح کو بنایا، دوسرے حصے سے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے خدا نے عرش کو بنایا، بچا چوتھا حصہ۔ فرمایا اس چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے خدا نے ان فرشتوں کو بنایا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے حصے سے خدا نے کرسی کو بنایا، تیسرے حصے سے خدا نے باقی سارے ملائکہ کو بنایا، پھر بچا نور کا چوتھا حصہ، خدا نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے خدا نے زمینوں کو بنایا، دوسرے حصے سے خدا نے آسمانوں کو بنایا، تیسرے حصے سے خدا نے جنت و دوزخ کو بنایا، پھر بچا چوتھا حصہ۔ اس چوتھے حصے سے خدا نے تمام مومنین کی بصیرتوں کے اندر جو نور ہے اس کو بنایا،
دوسرے حصے سے خدا نے مومنوں کے جو دلوں میں نور ہے اس کو بنایا، تیسرے حصے سے خدا نے تمام انسانوں کو بنایا اور بنا کر بتایا کہ سارے مل کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جو نور مصطفیٰ ہے نا، جو میں نے کہا ہے کہ مومنوں کی بصیرتوں میں یہ نور ہے، اور یہ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ مومن جو ہے نا، جو کامل مومن ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ ہے، ایک ہندو جوگی آتا ہے، نگاہ کا اثر دیکھیں، ایک ہندو جوگی آتا ہے، آ کر کہتا ہے آپ کے آگے بیٹھتا ہے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر دائیں جاتا ہے، پھر بائیں جاتا ہے، حیران ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہے معین الدین ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ہے تو بندہ، ہے تو بشر، ہے تو انسان، مگر تیرا سارا جسم اندر سے نور سے بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ آپ مسکرا رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا ہندو جوگی کا اور بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا ہے تو انسان، ہے تو بشر، سارا تیرے اندر نور ہے، مگر تیرے دل پر ایک کالا داغ ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا یہ داغ ختم ہو سکتا ہے۔ کئی صاحب یہ داغ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ اب وہ ہندو جوگی تھا، جنگلوں میں عبادات کر کر کے، ذکر کر کر کے نا، اس کے اندر کا ایک لطیفہ روشن تھا۔ آپ کو پتا لطائف ہوتے ہیں، ایک لطیفہ روشن تھا جس سے اس کو لوگوں کی ظاہری کسی حد تک حالت کا پتہ چل جاتا۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا ایسے کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو یہ داغ ختم ہو سکتا ہے۔ اب وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا کہ اے خواجہ معین الدین یہ کیسے ممکن ہے؟ داغ تیرے سینے میں، کلمہ میں پڑھوں، داغ تیرا صاف ہو جائے۔ آپ نے کہا تو پڑھ کے دیکھ تو صحیح، نہ مانا، بار بار اصرار کیا۔ آپ نے کہا ذرا پڑھ کے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا۔ جب ایک دو دفعہ تین دفعہ سٹریس زور دیا نا، اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں کلمہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ جو آ جائے نا پھر وہ خالی نہیں جاتا، اور دربار ہو، بارگاہ ہو، خواجہ معین الدین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، ابھی اس سے مبارک گزرا ہے۔ یہ بات میں پہلے ایک جگہ کی ہے، میں نے کہا کہ 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، 950 سال گزر گئے داتا کا، آج بھی ذکر ایسے ہیں جیسے داتا ابھی بھی زندہ اور ہے زندہ۔ اب اس نے آنکھیں بند کی، کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں کھولی، پھر تڑپ اٹھا، کہنے لگا معین الدین اب پھر اور سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا پہلے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرا جسم نور والا کیسے، چلے یہ میں مان لیا نور ہے، پھر یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ داغ کیسا، پھر تو نے کہا کہ کلمہ پڑھ داغ ختم ہو جائے گا، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کلمہ میں نے پڑھا داغ تیرا کیسے صاف۔ امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی جوش میں، آپ نے کہا ظالم یہ داغ میرا نہیں تھا، یہ تیرا داغ تھا، تو آئینہ معین الدین میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، تو نے کلمہ پڑھا، وہ ایک کفر کا داغ تھا، تو نے عبادات بڑی کی ہیں، اندر سے نور آ چکا تھا، کفر کا تالا لگا ہوا تھا، اب تو نے کلمہ پڑھا، خدا نے اس تالے کو کھول دیا، در حقیقت تو آئینہ معین الدین میں اپنے آپ کو دیکھ رہا۔ اللہ کے نیک بندے یہ آئینے ہوتے ہیں،
تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، گر بار چھڑایا تو اسی حال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادوار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہاں پہ پنجابی کا شاعر بھی یہ کہتا ہے جی کہ خشک ملا فساد دی جڑ سمجھو، پردہ پوش ایک ذات فقیر دیے، اور بیڑی طوفانہ جو پار نہیں ہوندی جڑی منکر پیران دے پیر دیے، ست پیڑی یا رنگ فقیر دے وے او دے ہاتھ رفتار تقدیر دیے، بارش شاہ دا کون سردار میاں چودہ تبک جاگیر فقیر دیے۔ اب نور مصطفیٰ آگے چلیں، میں اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوں، بات کافی بڑھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ میں اب آخری دلائل کی طرف جا رہا ہوں، میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اب یہ نور مصطفیٰ جس سے خدا نے ہر چیز کو بنا دیا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اور نور بھی ایسا کہ جہاں جاتا ہے چمکتا ہے، جس ذرے کو دیکھتا ہے وہ ذرہ چمک اٹھتا ہے، جس کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، حضرت ثمامہ اسلام قبول نہیں کیا، قیدی بن کر حضور کی دربار میں آتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ثمامہ کو پتا ہے کہ جو بھی چہرے والدہا کو دیکھتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھوں گا، حضور سامنے تشریف لیتے ہیں، قربان جائے رحمت للعالمین، سامنے دشمن ہے، قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ثمامہ اسلام قبول نہیں کیا، اپنے قبیلے کے رئیس ہیں، مالدار ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہیں، قیدی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ثمامہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثمامہ آنکھیں تو کھولو، کہتے ہیں نہیں کھولوں گا، مجھے پتا چلا ہے جو بھی دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے کہا ثمامہ ایک دفعہ دیکھ تو لو، کہنے لگے نہیں دیکھوں گا، فرمایا ثمامہ ایک دفعہ دیکھ تو لو میرے طرف، کہنے لگے یا رسول اللہ اے محمد مصطفیٰ نہیں دیکھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا چلو تمہاری مرضی، پال ہے نا، رحمت للعالمین ہے، مسکرائے، کہا تیری مرضی۔ صحابہ کو کہا ثمامہ کا خیال رکھنا، جو صحابہ پاس ہے نا نگرانی کر رہے ہیں، کہنے لگے اس کا خیال رکھنا، حضور واپس چلے جاتے ہیں، صحابہ خدمت کر رہے ہیں، نگرانی کی جا رہی ہے، خیال رکھا جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ اگلے دن پھر صبح حضور حسب معمول آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں پتہ چلتا ہے حضرت ثمامہ کو حضور آ رہے ہیں، پھر آنکھیں بند کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثمامہ آنکھیں کھولو، کہتے ہیں نہیں کھولوں گا، فرمایا ایک دفعہ دیکھ لو، کہتے ہیں نہیں دیکھوں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، صحابہ کا صحابہ اس کا خیال رکھنا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں گے، آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، آپ پہ جان قربان، جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ تیسرے دن پھر حضور تشریف لائے، حضرت ثمامہ نے پھر آنکھیں بند کر لی، آقا نے کہا کہ ثمامہ آنکھیں کھولو، کہنے لگے نہیں کھولوں گا، تو تین دفعہ کہا چلو تمہاری مرضی، کہا کہ اے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ثمامہ کی رسیاں کھول، قربان جائے ثمامہ، محبت کے ساتھ کہہ دے ثمامہ، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، کہا ثمامہ رسیاں کھول، ثمامہ کی رسیاں کھول دو، حضرت ثمامہ کی رسیاں کھولی جا رہی ہیں، ثمامہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے صحابہ ثمامہ کی سواری لاؤ، ثمامہ کو سواری پر بٹھاؤ، دور فلاں مقام تک چھوڑ کے آنا، ثمامہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ذات راہ بھی دینا، سامان بھی دینا، تاکہ ثمامہ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ حضرت ثمامہ اپنے کانوں سے یہ سارا کچھ سن رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے، سوچ رہے ہیں کیسے ممکن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، ہلکی ہلکی آنکھیں کھول، تھوڑی تھوڑی آنکھیں پاؤں کی طرف دیکھنے سے شروع کرتے ہیں کہ کہیں ہے تو نہیں، آگے آگے آنکھیں کھول کے بڑھتی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کچھ نہیں، آنکھیں کھول آگے پیچھے دیکھتے ہیں، صحابہ حقیقتاً رسیاں کھول رہے ہیں، حقیقتاً صحابہ سامان باندھ رہے ہیں، حیران ہے کہ قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، مجھے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، اور اس قدر شفقت، اس قدر مہربانی، لیکن خاموش ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، صحابہ دائیں بائیں ساتھ ہیں، سارے راستے واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔
وہ جس منظر کا حضور نے کہا تھا نا وہاں لے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں صحابہ، زیادہ راہ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ثمامہ وہاں 2 منٹ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 2-3 قدم چلتے ہیں اپنے گھوڑے پر، تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں نا، خیال آتا ہے کہ جس نے اتنی مہربانی کی، جس نے اتنا کرم کیا، جس نے اتنی نوازشیں کی، جتنے اتنا احسان کیا، وہ 3 روز کہتا رہا ثمامہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو لو، میں نے نہ دیکھا، میں کتنا عجیب ہوں، اس چہرے کو ایک دفعہ دیکھ تو لیتا۔ حضرت ثمامہ نے گھوڑا پلٹا، حضور کی بارگاہ میں نبی کریم امام الانبیاء اپنے صحابہ کے جربٹ میں بیٹھے، صحابہ سامنے تشریف فرما ہے، حضرت ثمامہ داخل ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثمامہ پھر آگے، آقا مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں آنے دو، اپنی مرضی سے آیا ہے تو آنے دو۔ آتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ کون سا چہرہ ہو سکتا ہے جو چہرہ بددعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں صحابہ میں کہ یہی وہ چہرہ ہے جو چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ لپٹ جاتے ہیں حضور کے ساتھ، سارو قطار رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ثمامہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی زیارت کرنا تھی۔ کہا جب میں نے کہا تھا اس وقت تو کہہ رہا تھا نہیں دیکھنا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت پتہ نہیں تھا۔ فرمایا اے ثمامہ تم نے واپس نہیں جانا۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک دیکھا نہ تھا تب تک جانے کا ارادہ تھا، اب دیکھ لیا ہے، مرتے دم تک میں آپ کی خدمت میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا پھر وہ نہ گیا۔ حضرت گصافہ فرماتے ہیں کہ میں میری والدہ میری خالہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، دست مبارک پر بیعت کی۔ کہتے ہیں جب پلٹے نہ، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں سن رہا ہوں میری والدہ میری خالہ میری والدہ ان کو کہتے ہیں واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجہا، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، ولا ان کا صوبن، میں نے کسی کو اتنا زیادہ خوبصورت لباس پہنے آج تک نہیں دیکھا، ولا الین کلاما، میں نے آج تک اتنا خوبصورت گفتگو کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، واللہ ما رعینا، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا محمد مصطفیٰ گفتگو کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ بھی کچھ فرماتی محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اخیت فسکتت منی العبرہ فطلبتها فلم اقدر علیها فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ۔ آپ کہتی ہیں میں گھر کے اندر ہوں، سوئی کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھ سے سوئی زمین پر گر جاتی، اب ہلکا سا اندھیرا ہے، فرماتی ہیں میں نے ہاتھ کے ساتھ اس کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مجھے سوئی نہ ملی۔ آپ فرماتی ہیں جب نہ ملی نا تو اتنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، آپ کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم چہرہ مصطفیٰ کی اس شعاع سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داخل ہونے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آنے سے وہ حجرہ چمک اٹھا، زمین پر پڑی ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، حضور کے نور سے مجھے شعاع سے وہ سوئی مل گئی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوں، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے فرماتی ہیں تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو کر اپنی نالین مبارک سلائی کر رہے ہیں، قربان جائے محمد مصطفیٰ پر۔ آپ فرماتی ہیں کہ گرمی ہے، ہلکا سا موسم ہے گرمی کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر پسینے کے چھلکے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ چرخہ کاٹتے کاٹتے میں نے چہرہ بددعا کو دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا
وہ جو پسینے مبارک کے قطرے تھے وہ مجھے نور کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے۔ آپ فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی اور میں دیکھے جا رہی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے حمیرہ، حضور لاڈ کے ساتھ پیار کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حمیرہ کیا دیکھتی ہو؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ مبارک پر پسینے کے چند قطرے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے نور کے موتی چمک رہے ہیں۔ اور ان موتیوں کو دیکھ کر، اسی لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آگے شعر بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں مَتَا يَبْدُو فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ جَبِينَهُ بَالَجَ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیری رات میں، جب اندھیرا چھایا ہوتا ہے، کالی رات ہوتی ہے، اس کالی رات میں جب آپ کا چہرہ نکلتا ہے باہر تو ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ نکلتا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ آقا علیہ السلام کا نور ہے جو چلا خدا کے نور سے بنا، آدم علیہ السلام سے چلا، چلتے چلتے حضرت شیس علیہ السلام تک آ پہنچا، حضرت شیس علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت عبد المطلب، وہاں سے حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت آمنہ کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آخری بات کی طرف، میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، نور ہے نا، حضرت شیخ عبد العزیز دباغ اپنے ملفوظات کے اندر البریز کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس وقت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر نور مصطفیٰ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ نکل جاتا ہے وہ چیز مر جاتی ہے، نور مصطفیٰ جب تک رہتا ہے وہ چیز زندہ رہتی ہے۔ آپ اس کی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں کہاں ہے؟ آپ کے سامنے روٹی پڑی تھی، آپ نے کہا کہ یہ جو روٹی ہے نا اس کے اندر بھی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کھاتے ہیں صدقہ محمد مصطفیٰ کھاتے ہیں، یاد رکھیں ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ صدقہ محمد مصطفیٰ کھاتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، ایک کسان جب کھیت میں دانہ ڈالتا ہے تو نور مصطفیٰ ہر دانے پر اپنی توجہ کرتا ہے، اور جب تک جس دانے پر نور مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے وہ دانہ اگتا ہے، رب اس پر پھل لگا دیتا ہے، اور پھر وہ پھل پکتا ہے، ہم اس کو اتارتے ہیں، گھروں میں لاتے ہیں، اپنے ہاں جمع کر لیتے ہیں، پھر اس دانے سے روٹی بنتی ہے، پھر وہ روٹی ہم کھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں در حقیقت کائنات کی ہر وہ چیز جو ہم تک پہنچتی ہے خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، جب تک وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم کھاتے ہیں، ہر چیز کے اندر محمد مصطفیٰ کا نور شامل ہے۔ اس وجہ سے کائنات کی ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں ہم تک پہنچتی ہے، یاد رکھیں یہ نور مصطفیٰ اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ خام خیالی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ ختم ہو گئی بات۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور کائنات کی جان ہے، حضور کائنات کی جان ہے، وہ جان معراج کی رات اس زمین کو چھوڑ کر گئی تھی، خدا نے ہر چیز کو روک دیا تھا، حضور جب واپس آئے وہ نظام پھر سے چل پڑا تھا۔ حضور ظاہری طور پر ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر آقا علیہ السلام ہم میں ہر وقت موجود ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں خود تشریف لے آتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، رب تعالی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو میں زیر بحث لانا چاہتا تھا مگر وقت اجازت نہیں دے رہا، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو میں اپنے آخری کلمات کی طرف جا رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار آئیں، جتنا ممکن ہو سکے، جتنی خدا نے حیثیت استطاعت دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمامی لوگ جو اس بستی کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس گاؤں والے۔ خصوصاً مجھے جناب طاہر صاحب نے اسپیشل کہا تھا، تو میں نے کہا کہ خدا نے موقع دیا، زندگی دی تو ضرور حاضری ہوگی۔ اور ان کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج ہماری ایک اپنی قریب ترین ہمارے خالہ کے بیٹے ہیں، ان کی شادی بھی تھی، تو ڈیٹوں کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ 2 ربیع الاول شریف کا انہوں نے کہا، تو میں نے دوسری تاریخ جو عیسوی ہے اور جو ہماری تاریخ ہے میں نے اس کو دیکھا نہیں، تو وہ دونوں میچ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، یہ شادیاں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اصل مزہ تو تب ہے کہ محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف، آمد مصطفیٰ کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میلاد کی خوشی اس طرح منائیں کہ کائنات کی ساری خوشیاں میلاد کی، آمد مصطفیٰ کی خوشی کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ اس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اب یہ دن جو آگے آ رہے ہیں، 12 ربیع الاول شریف کا دن آ رہا ہے، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کا دن ہے۔ جلوس کا اہتمام کریں، اپنے جو مراکز ہیں آپ کے قریب ترین، جہاں حسب معمول آپ لوگ جاتے ہیں وہاں جائیں، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں 1400 سالہ تاریخ میں سلفاً خلفاً اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا، میلاد منانا، ذکر کرنا، یہ عین سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ خدا نے عالم ارواح میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا انبیاء کی مجلس میں، اور خدا نے میلاد منا کر بتا دیا کہ لوگوں جب تک سانس میں سانس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب تعالی اس محفل کو جو نوراً علی نور تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا جہاں ذکر کیا جائے وہ قبول ہی ہے، خدا اسے اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سے جو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔